چوتھے نمبر پر جو ہے نا محافل کے آداب، اس میں سب سے جو بڑا مین ادب ہے اور جس کی ضرورت ہے مین، وہ یہ ہے کہ اس محفل کے اندر تمام لوگ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور خاموش رہیں، اور اس میں ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جو بات کو سمجھنے میں اور بات کے سننے میں وہ خلل ڈالے۔ لیکن ہمارے محافل کے اندر یہ ہے نا اس طرح کا کلچر بن گیا ہے کہ جو محفل شروع ہوتی ہے تو کچھ لوگ ہیں وہ کیمرہ لے کر کبھی ادھر کبھی ادھر تصویر کھینچ رہے ہیں، کبھی ادھر کھڑے ہو کے تصویر کھینچ رہے ہیں، کبھی آگے ہو کے تصویر کھینچ رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو کے تصویر کھینچ رہے ہیں۔ تو جو تصویریں کھینچ رہے ہیں وہ خود کیا ان کو سمجھ آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں سنیں گے نا، ان کی توجہ تو کیمرے کی طرف ہے نا، کہ بٹن کی طرف ہے، کہ وہ توجہ ساری ان کی ادھر ہے۔ تو وہ خود بھی اس جرم دار ہیں کہ وہ ان پہ سننا فرض تھا، جو وہاں حاضر ہیں سننے کے لیے، تو وہ خود بھی نہیں سن رہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ سننے کے اندر خلل ڈال رہے ہیں۔ جبکہ قرآن و سنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے بغور سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمت نازل کی جائے۔ سورۃ القیامہ میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر حاضر ہوتے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر وہ قرآن پاک کو پڑھا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے اور وہ تلفظ بنانے کی کوشش کرتے تھے جس تلفظ سے جبریل نے پڑھا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جبریل چلا جائے اور بعد میں آپ اس تلفظ کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھ سکیں یا آپ کو وہ یاد نہ رہے، کوئی بھول جائے۔ اس لیے آپ کوشش کرتے تھے ساتھ ساتھ، اور اس سے آپ کو بڑی مشقت بھی ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے حبیب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی محفوظ کرنے اور یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، جو آپ کو خدشہ ہے نا یا فکر ہے اس کی، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور پھر جب آپ پڑھیں تو درست تلفظ سے آپ کی زبان پہ جاری کرنا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یہ ہم اس کا ذمہ دیتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم زبان جبریل قرآن کو پڑھیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ پوری طرح خاموش رہ کر توجہ سے سنیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کے سارے معنی، مفاہیم اور اسرار و رموز یہ آپ کو سکھا دینا، یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل علیہ السلام کو کہ نبی کریم علیہ السلام کو کہ جب جبریل پڑھ رہے ہیں نا قرآن، آپ زبان کو حرکت نہ دیں، بس پوری توجہ سے آپ سنیں۔ تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پھر قرآن کے تابع احادیث ہیں، جب حدیث سنائی جا رہی ہے تو پوری توجہ سے سننا ضروری ہے۔ تو اب جو لوگ کیمرے سے تصویریں کھینچ رہے ہیں ان کی اپنی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، دوسروں کی توجہ ہٹنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اکثر محافل میں یہ بات بکثرت دیکھنے میں آئی کہ کسی کی ٹون بجنا شروع ہو گئی، اسی وقت جناب فون اٹینڈ کر لیا، جناب وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض کا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، محفل میں ٹونیں بج رہی ہیں، بار بار نمازوں میں بھی ٹونیں بج رہی ہوتی ہیں۔ جب یہ اس کو سننا توجہ سے فرض ہے تو اب یہاں کہاں گنجائش رہ گئی ہے کہ آپ اب موبائل کو کھول لیں، موبائل کو سننا شروع کر دیں؟ ایک تو یہ ہے عمل غلط، دوسرا یہ جو عمل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ذہنوں میں قرآن و سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، آپ کبھی چلے جائیں اسکول کے اندر، کیمسٹری کا یا فزکس کا یا میتھ کا پیریڈ لگا ہو، کتنے طلبہ ہیں جو فون اٹینڈ کریں، ان کی بیل بجے کہیں گے ہیلو ہیلو، وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے اور وہ اپنا فون سننا شروع کر دیں؟ کتنے ایسے دیکھیں آپ نے؟ آپ جب سیکھ رہے ہیں تو اب آپ کے فون سائلنٹ ہے یا آف ہے، آپ کی پوری توجہ ادھر ہے۔ اب یہ جب دین سکھا رہے ہیں، قرآن و سنت سکھا رہے ہیں، اب جناب آپ کی توجہ فون کی طرف ہے، تو آپ قرآن و سنت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، آپ کے لیے فون زیادہ اہم ہے۔ تو یہ جب محفل میں اس طرح کا وہ بن جاتا ہے وہ سلسلہ، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کا بھی دین بنتا ہے یہ تو توجہ سے سن نہیں رہے، پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ اس کا باقاعدہ اثر پڑے گا۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ آپ جب بات کر رہے ہیں، آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا تو آپ دلچسپی سے بات کرو گے، اچھے طریقے سے بات کرو گے۔ جب آپ سنیں یہ تو جان چھڑا رہا ہے، میری بات سن ہی نہیں رہا، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکو گے، آپ کی ایک طبیعت مزاج ہوتا ہے بندے کا۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی بندے کا فون نہ بجے، کسی کی کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر وہ اٹھ کے چلا جائے محفل سے، الگ جا کر وہ کر لے، کیونکہ وہ یہاں خود بھی اپنی توجہ اس کی چلی گئی اور پھر دوسروں کی توجہ بٹھنے کا بھی سبب بن رہا ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب وعظ ہو رہا ہو اور خطبہ ہو رہا ہو، آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کو کہے نا چپ ہو جا، فرمایا اس نے بیہودہ بات کی، لغو اس نے کلام کیا۔ اور مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ جو دوسرے کو کہے دوران خطبہ دوران وعظ و نصیحت خاموش ہو جا، تو وہ اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ تو جب یہاں پر اس طرح کی وعیدیں موجود ہیں اور جو خطبے کے آداب ہیں وہی وعظ و نصیحت والے بیان کے آداب ہیں، تو پھر وہاں کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ جناب وہ فون سننا شروع کر دیں۔ اچھا، اسی طرح اس میں ایک اہم مسئلہ ہے وہ پیسے دینے کا۔ پیسہ دینا منع نہیں ہے، لیکن پیسے کی ڈیمانڈ کرنا، پیسے کا بار بار مطالبہ کرنا، یہ چیزیں غلط ہیں۔ کہ اس میں قرآن پاک میں دیکھیں جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے نا قرآن میں تبلیغ کا، تو اس میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا جو اجر ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب بعض جو ہیں واعظین وہ باتیں اس طرح کی کریں گے کہ لوگ جو ہے نا وہ پیسے دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اچھا، پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پیسے دوسرے کو پکڑائیں گے تاکہ وہ اپنے پاس سے بھی 10 روپے 20 روپے ملائے، وہ شرما شرمی پھر ملانے پڑتے ہیں۔ یہ جو شرما شرمی اس طرح کہ مجبور کیا گیا اس کو، تو یہ تو درست نہیں ہے اسے پیسے لینا اس طرح۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھی تم مٹھائی کھلاؤ، اور وہ شرمسار کر دیا کسی کو بھی، یہ تمہارا فلاں مسئلہ ہوا ہے لہذا ہمیں مٹھائی کھلاؤ، اور وہ بیچارہ کھلانا نہیں چاہتا، اور اس طرح کے وہ 4 بندے مل گئے ہیں اور اس طرح کی گفتگو چڑھ گیا، اب بیچارہ وہ شرم کے مارے وہ کھلا دیتا ہے مجبور ہو کر، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کی مٹھائی کھانا وہ درست نہیں ہے۔ تو اب یہاں بھی اس طرح کا انداز اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ پھر جب آپ پیسے دیں گے توجہ بٹے گی یا نہیں بٹے گی؟ وہ آنکھیں بند کر کے جیب سے نکال کے جو بھی آیا ہاتھ میں رکھ دے گا یا دیکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے دیکھے گا نا، دیکھے گا تو توجہ اس کی کدھر جائے گی؟ پھر وہ اٹھ کے آئے گا تو گردن پھیلانگے گا، یا دوسرے کو پکڑائے گا تو وہ اٹھ کے جائے گا، تو یوں اس کی اپنی توجہ بھی بڑھتی ہے، دوسروں کی توجہ بھی بڑھتی ہے۔ تو خدمت کرنے کا کوئی اور انداز اختیار کیا جائے، بعد میں خدمت کر دی جائے، کوئی اور اس کا طریقہ سوچ لیں کہ کس طریقے سے ہم خدمت کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خدمت نہ کریں، اور میرا بیان سننے والے کوئی امام صاحب کہیں، قاری صاحب کہیں، یا اور میرا جہاں تک میری آواز جائے بعد میں کوئی سنے کہیں جی یہ تو یہ نہ کہہ رہا کہ ہماری خدمت ہی نہ کی جائے۔ خدمت کریں، خدمت زیادہ کریں۔ اس کی آپ نے اکثر جگہوں پر جو ہوتی ہے وہ خدمت کم ہوتی ہے، یعنی بہت ساری جگہوں پہ مجھے پتہ ہے کہ تنخواہیں تھوڑی تھوڑی ہیں، بیچارے حفاظ کرام اس قراء کرام جو مدارس میں پڑھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ تو خدمت کریں، لیکن اس کے لیے یہ جو وعظ کے دوران اٹھ کے آنا یا دینا، اس سے توجہ لازمی بڑھتی ہے، اور جس بات سے توجہ بڑھتی ہے قرآن و سنت کی روح سے وہ عمل ناجائز ہے، وہ منع ہے۔ لیکن عمل یہ ہے کہ ایک غلط بات یا رائج ہو جاتی ہے نا معاشرے میں، ذہن منوس ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بندے کو قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ جو غلط بات رائج ہو جائے نا، سارے لوگ کرنے لگ جائیں، تو پھر وہ اس کی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی یعنی بندہ شاذ و نادر کوئی بندہ اگر کرتا ہے تو پھر وہ قباحت پتی، ہاں یہ غلط عمل ہے، لیکن جب اکثریت کرنے لگ جائے پھر وہ محسوس ہی نہیں ہوتا بھی یہ کوئی برا عمل ہے۔ تو اب ہمارے ہاں کوئی یا کسی سوچا آپ نے بھی یہ عمل غلط ہے کہ اسے توجہ بٹ رہی ہے، تو توجہ کوئی بھی عمل ہو جسے توجہ بٹے وہ منع ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام جس کو اونگ آئے نا دوران خطبہ وہ اپنی جگہ بدلے۔ اونگ آ رہی ہے کیا کرے؟ جگہ بدلے۔ کیا مقصد ہے جگہ بدلنے کا؟ مقصد تو یہی ہے نا نیند زائل ہو جائے اس کی، تاکہ وہ بات کو پوری توجہ سے سن سکے۔ تو جس طرح یہاں نیند کو دور کرنا ضروری ہے، جگہ بدلے، اسی طرح کوئی بھی بات ہو جس سے توجہ بڑھتی ہو اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا متبادل جو صحیح راستہ ہے وہ آپ اس کا حل ڈھونڈیں، اور وہ جو حل ہے وہ ہونا چاہیے اس کا متبادل، کہ خدمت کریں اور دل کھول کے کریں، لیکن یہ ہے کہ اس کا انداز ایسا ہو کہ وہ وعظ کے اندر خلل نہ آئے اور لوگوں کی توجہ نہیں بٹنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کو ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے کہ وہ دینے پہ مجبور ہو جائے، اپنی خوشی سے جو دیتا وہ دے۔ تو اسی طرح جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو کچھ جو نا وہ جگ پکڑ کے پانی پلا رہے ہوتے ہیں، محفلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ خود بھی نہیں سنتے اور دوسری کی توجہ بھی ایسے بٹ رہی ہوتی ہے۔ بعض جو ہے نا وہ عطر چھڑک رہے ہیں، وہ اونچی چال پھر رہے ہوتے ہیں۔ پھر حالانکہ ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں آ جاتی بھی ایسی کوئی بدبو آ گئی ہے تو اب اس کو زائل کرنے کے لیے نا وہ لازمی ضرورت ہے کہ اب عطر پھینکا جائے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ سارے بیٹھ کے سنیں۔ اسی طرح جو پروگرام ہے تو جو گھر والے لوگ ہیں ان کو تو اپنی پڑی ہوتی ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، ابھی وہ ختم کا ٹائم قریب ہو رہا ہے تو ابھی کھانا نہیں تیار ہوا، وہ بھاگ دوڑ میں لگے، ان کو ضرورت نہیں ہے بیان سننے کی۔ تو وہ ایسا طریقہ بنائیں نا کہ آپ اپنے انتظامات اس طریقے سے کریں اور اس کو مناسب طریقے پہ کر لیں، اور وہ تھوڑے کر لیں،
اور اچھے وہ کر لیں گے، وہ کر کے آپ محفل میں بیٹھیے، محفل کا مناسب وقت ہو، وہ بیان بیٹھ کے سنیں، اور جو پکانے والا آیا ہے، آپ نے جو کسی کو بلایا ہے دیگ پکانے، اس کو بھی بٹھائیں بھی، اب وہ بھی سن لے، کسی بہانے سے وہ سنیں گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو اس میں آپ کو بھی بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ مہمان آئے ہیں، ان کو بٹھائیں، اب کل خانی ہے، مہمان گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں کل خانی شروع ہے، اور وہ آپ بالکل وہ بھی ختم کے ٹائم پہ آ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ آپ کے مہمان آئے ہیں تو ان کو کہو یار تم اگر آئے ہو تو آپ چلو مسجد میں چلو، جہاں پر آپ کی محفل ہے وہاں وہ آئیں وہ وقت پہ، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں تو آخر میں بالکل آتے ہیں۔ تو یہ جب ہم اس کی ابتدا انتہا کا وقت ہے وہ سیٹ کر لیں گے، مجموعی ٹائمنگ ہم مناسب رکھیں گے اور ان باتوں کا خیال کریں گے، تو انشاءاللہ پھر خود بخود لوگ وقت پر بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری جو محافل ہیں اس طرح کی جو خامیاں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ جو اسکول کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ کلا ہیں، جج ہیں، ڈاکٹر ہیں اور جناب پروفیسر ہیں، اس کیٹیگری کے لوگ ہمارے پروگراموں میں وہ نہ آنے کے برابر ہیں، نہیں آتے ہیں، اور وجہ یہی ہوتی ہے۔ اگر اس میں کوئی اچھا ہم سیٹ اپ بنا لیں اور اچھی گفتگو ہو، مدلل گفتگو ہو اور اچھی باتیں ہوں اور دلیل کے ساتھ ہوں، اچھا انداز ہو سمجھانے کا، تفہیم کا، تو پھر یہ لوگ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ جب ان کو پتہ چلے گا بھی اس پروگرام میں یا اس مقام پر اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ وہ جو ہے نا وہ اٹینڈ کریں گے ہماری محفل کو۔ تو یہ اور بھی ایسی باتیں اگر توجہ کریں گے تو نکل آئیں گی کہ جن کی اصلاح کی حاجت ہے۔ تو اس میں جو نا آداب جو مجلس کے ہیں اس میں جو مین ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ پوری توجہ سے سنیں اور ان کی توجہ جو نا بٹنی نہیں چاہیے، اور اتنا وقت ہو کہ جتنی دیر میں وہ توجہ سے سن سکے، اتنا لمبا وقت نہ کریں کہ اب وہ توجہ ان کی بٹ جائے، اب وہ بالکل جناب اکتا آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے جو باتیں بیان کی ہیں، تو سب سے پہلی بات تھی کہ محفل کی ابتدا کا وقت اور انتہا کا وقت وہ آپ پہلے سے سوچ لیں اور لوگوں کو کنفرم کروا دیں کہ ہم جو وقت دے رہے ہیں ہم اس کی پاسداری کریں گے، آپ آئیں یا نہ یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور 2-3 پروگرام جب ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ جب لیٹ آئیں گے تو وہ اس کو مس کر بیٹھیں گے، تو پھر ان کو اگلی دفعہ پہ خود ہی وہ وقت پہ آئیں گے۔ تو دوسرا مجموعی وقت وہ مناسب ہو تاکہ نماز کا مسئلہ نہ بنے، لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے اور لوگ حرج میں نہ پڑیں۔ اور جو تیسری بات تھی کہ آپ جو ہے نا وہ تلاوت شریف کے لیے، نعت شریف کے لیے اور پھر درس و بیان کے لیے آپ اہل کا انتخاب کریں، جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ یا تو وہ صحیح عالم ہو، بعمل ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک مبلغ ہو اور وہ اپنے بیان میں احتیاط کرتا ہو کہ اچھا مطالعہ کر کے آئے اور وہ اچھا اس کا یعنی یادداشت ہو اور اس کو سمجھ کے جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ اہل علم سے پوچھ کے اور وہ اچھی بات درست بات جو ہے نا وہ بیان کرے۔ تو وہ اہل کا انتظام، اور چوتھی بات جو میں نے بتائی کہ جو محفل کے آداب ہیں تو ان کے اندر خاص یہ ہے کہ پوری توجہ سے سنا جائے، جتنی باتیں توجہ ہٹانے والی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اس میں ہاں وہ کیمرے سے تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، مووی بننی ہے تو وہ ایک طرف کیمرہ رکھ دے، مووی بنتی رہے گی۔ تو اب یہ ہے کہ اسے کیمرے سے تصویریں کھینچنا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کے کھینچنا، پھر یہ نا لوگوں کا جو ہے نا وہ اس کے دوران باتیں کرنا، ٹونے بجنا، فون شروع کر دینا اور پھر میسج لکھنا شروع کر دینا، میسجوں کے جواب دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اٹھ کے پھر نعرے لگا رہے ہیں، اس سے بھی بات کا توجہ بٹھتی ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے کچھ باتیں رہ گئی کہ جو محفل میں ہمارے بعض واعظین بڑا مطالبہ کرتے ہیں، زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے بندو، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب وعظ فرماتے تھے تو صحابہ کرام نے کتنی بار سبحان اللہ بلند آواز سے کہا؟ کوئی ایسی روایت ملتی ہے؟ کوئی بھی کسی واعظ نے آپ کو کبھی سنائی ہے؟ آخر کوئی روایت ہوتی ہے جن کو اتنا ذوق شوق ہے سبحان اللہ کہلوانے کا، یہ وہ روایت لے کر نہ آتے آپ کے سامنے بتاتے نا بھی صحابہ جو ہے نا وہ زور سے کہتے تھے سبحان اللہ، یا آپ نے کوئی سنی ہے ایسی روایت؟ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ کھجور کا درخت لگتا ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے، یہ موقع ہے پوری توجہ سے سننے کا، پوری توجہ آپ ادھر لگا دیں۔ دیکھیں اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس بات کو نقل کیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس کو قرار دیا، اور احادیث کا ظاہر فرمایا کہ یہی ہے کہ جب خطیب ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ گیا، ابھی خطبہ نہیں شروع ہوا، تو حدیث کی روح سے وہ فرشتے، بخاری کی روایت کے مطابق وہ فرشتے جو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نام لکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، آنے والے لوگوں کے، وہ کیا کرتے ہیں جب خطیب بیٹھ گیا ہے ممبر پر، وہ رجسٹر لپیٹ کے آ کے وہ شریک ہو جاتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک اور مذہب ہے اس کے مطابق جب خطیب بیٹھ گیا ہے اب کسی قسم کی بات دینی یا دنیاوی وہ جائز نہیں، اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ خطبے کے وقت اذان ہو نا اس کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ حالانکہ اذان کا جواب کیا ہے کہ جب وہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ جواباً کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس میں بظاہر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اچھے کلمات ہیں، ثواب ملے گا، لیکن اللہ فرما رہے کہ نہیں، اب یہاں پر جواب نہیں دے سکتے، کوئی دینی دنیاوی کوئی کلام بھی نہیں کر سکتے، اب خطیب بیٹھ گیا ہے۔ تو جب بیٹھ گیا ہے تو اب اس قدر یہ خاموشی ضروری ہے، تو جب وہ خطبہ شروع کر دے گا اب خاموشی کتنی ضروری ہے؟ تو اگر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو اذان کا جواب تو بدرجہ اولیٰ دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو خطبہ بھی شروع نہیں ہوا۔ تو اب یہ واللہ علم کہ یہ جو واعظین ہمارے اتنا مطالبہ بار بار عوام سے کرتے ہیں، اگر گنجائش کا پہلو نکلتا بھی ہے تو وہ اس طرح نکلے گا کہ وہ بندہ آہستہ آواز سے مناسب سی آواز میں اپنی خوشی سے وہ چاہتا ہے تو کہہ لے۔ اب یہ تو نہیں کہ بار بار آپ مطالبہ کیے جا رہے ہیں، مطالبہ کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ہر بات سکھائی ہے، اور آپ کے صحابہ نے، پھر اس کے بعد آنے والے ائمہ نے ہمیں ہر طرح کی باتیں سمجھائی ہیں اور اس کے احکامات بتائے ہیں، تو کہیں کوئی تو ایسا حوالہ دے دے کہ جہاں ایسا لکھا ہوا ہو۔ پھر یہ ہے کہ جو سبحان اللہ ہے یا تسبیح کا کلمات ہیں تو یہ ہیں عبادت کے لیے، یہ کسی کی داد کے لیے نہیں ہوتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ سبحان اللہ کہہ کے داد دیں۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو اللہ کی حمد کے کلمات ہیں، عبادت والے کلمات ہیں، ان سے آپ کسی کو داد نہیں دے سکتے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ الاشباح النظائر یہ فقہ حنفی کی ایک بڑی مستند کتاب ہے، اور اسی طرح فتاوی بزادیہ۔ تو اب ان کتابوں میں تصریح ہے کہ ایک بندہ چوکی دار ہے، وہ چوکی داری کر رہا ہے، تو اب وہ کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دے، کوئی ایسے کلمات پڑھنا شروع کر دے تاکہ لوگ جاگتے رہیں۔ تو فرمایا کہ یہ منع ہے، کیونکہ یہ جو کلمہ شریف ہے اور یہ کلمات ہیں یہ عبادت کے لیے ہیں، یہ کسی کو بیدار کرنے کے لیے آپ وسیلہ بنائیں، ان کو ذریعہ بنائیں، اس کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے، آپ غیر محل میں ان کو آپ بول رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی کو بیدار رکھنے کے لیے آپ وہ کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتے، بھی آپ اس کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں، کلمے آپ بطور عبادت کے پڑھیں گے، بیدار کرنے کے لیے اور کوئی لفظ استعمال کریں، آپ اس کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی تحسین کے لیے بھی آپ یہ الفاظ نہیں بول سکتے کسی کی داد کے لیے، کیونکہ یہ تو عبادت کے لیے ہیں اور عبادت کے لیے ان کو بولا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ تو یہاں یہ ہوتا ہے جن کے ہمیں داد دیں سبحان اللہ کہہ کے، تو حالانکہ یہ شرط ناجائز ہے، منع کیا گیا، ہمارے فقہاء نے منع کیا اسے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کلچر ایسا بن گیا ہے۔ میں ایک جگہ پر بیان کے لیے گیا تو میں یہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو پورا زور لگا کے انہوں نے صاحب نے کہا سبحان اللہ۔ اب میں اگلا جملہ بولوں، وہ ان کی جو آواز تھی، جب زور سے کہتے سبحان اللہ تو آواز تو گونجتی ہے، اب وہ کہہ کے خاموش بھی ہو گئے ہیں تو آواز گونج رہی ہے۔ اب میں تو یہاں پہ کچھ دیر خاموش رہوں، اب وقفہ کروں میں کو بات کرنے کے لیے، اب ہر جملے پہ میں اتنا وقفہ کروں تو مشکل ہو جائے گا بیان کرنا۔ اب میں نے کہا بھی ان کو میں سمجھاؤں، کیونکہ میرے سے پہلے جو مولوی یہاں تھے انہوں نے شاید ان کو بہت زیادہ تیز کر دیا ہے، تو میں نے ان کو سمجھایا، میں کہ میری بات تو سنو۔ جب میں نے کہا میری بات سنو، انہوں نے کہا زور سے سبحان اللہ۔ میں نے ہنسے نہیں بھی مسجد میں، کہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اچھا میں جب بھی کوشش کروں میں یہ میری بات سنیں، کوئی لفظ بولوں نا وہ فوراً کہیں زور سے سبحان اللہ۔ میں کیا اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا، ابھی یہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں پھر کیا میں خاموش ہو گیا، میں بولنا چھوڑ دیا۔ جب تھوڑا دھیرے دھیرے چپ رہا نا، اب یہ سارے چپ ہو گئے۔ پھر میں نے اشارہ کر کے کہا بھی میری بات سنو آپ۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا، تو پھر میں کہا بھی یہ جو ہے جس انداز سے آپ کہہ رہے ہو آپ کو تو وہی بات ہی کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اس طرح کہنا درست نہیں ہے۔ تو ان کو میں نے کہا میں کوئی کہنا بھی چاہتا ہے تو پھر نارمل سی آواز میں آہستہ سے اپنے وہ کہہ لے۔ اصل میں وہ ہمارے جو واعظین ہیں انہوں نے یہ کلچر بنا دیا ہے کہ ایک درخت لگتا ہے اور پھر نئی بات نہیں کرو گے تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، میں بیان نہیں کروں گا، اس طرح کی طرح کی باتیں۔ اور ایک جگہ تو مجھے افسوس کا مقام ہے کہ اتنے لوگ یہ جری ہیں، حالانکہ وہ ایک عالم تھے اور معروف عالم ہیں، مجمع بھی علماء کا تھا، اس میں وہ کیا کہا انہوں نے، یہ میرے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کہنے لگے کہ جو رن مرید ہے اس کے علاوہ باقی سب کہیں زور سے سبحان اللہ۔ میں نہیں ایک طرح کے کہ جو سبحان اللہ نہیں کہہ رہا نا اس پر وہ ہٹ کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ وہ پورا علماء کا مجمع تھا تو ان میں سے کسی نے نہیں کہا بھی آپ یہ بات درست نہیں کہہ رہے،
تو اب اس طرح کے اس سے بھی اور بھی زیادہ آگے کی باتیں ہوں گی. ایک جگہ میں تھا، ایک وہ جو اسٹیٹ سیکرٹری تھا وہ کہنے لگا کہ جس کے رگوں میں حلالی خون ہے نا وہ زور سے کہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ جو زور سے نہ کہے تو اس کے رگوں میں حلالی خون نہیں ہے، حرامی خون ہے اس کے رگوں میں. یعنی اتنی بے باکی ہے یار. تو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کا ائمہ کا ہمارے سامنے ہے. یہ افسوسناک بات ہے. تو یہ مطالبہ درست نہیں ہے. بار بار میں نے آپ کو بتایا کہ اذان کا جواب نہیں دے سکتے. اللہ حضرت نے اس کو نقل کیا اور اس کی وجہ سے یہی بتائی کہ اب چونکہ خطیب بیٹھ گیا ہے ممبر پر، تو جہاں وہ خطیب شروع ہو گیا ہے، خطبہ شروع ہو گیا ہے، بات شروع ہو گیا، وہاں کیسا اس کا وہ رہ گیا ہے اس کا کہ آپ زور زور سے بول رہے ہیں جیسے سننے والوں کے سننے میں خلل پیدا ہو، بات کے سمجھنے میں جو نا وہ چیز مخل ہو. اگر گنجائش کا پہلو ہے تو وہ اس قدر ہی ہوگا کہ آپ آہستہ سی آواز میں، مناسب آواز میں آپ کہیں کہ دوسرے کو جو ہے نا وہ پریشانی نہ. اب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب آپ نماز سے زور زور سے اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں نماز کے اذکار تو بعد کا ساتھ والے کو پریشانی ہوتی ہے نہیں، یا آپ کے پاس کسی نے بلند آواز سے پڑھا ہو تو آپ کو نماز پڑھتے ہو کبھی پریشانی ہوئی ہے نہیں. تو اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے. تو ان باتوں کو چینج کرنا یہ ہے بڑا مشکل کام. کہ اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں گے بڑا اچھا ہوا، بہت اچھا بیان کیا، لیکن جب عمل کا پتہ آ گیا نا پھر پتہ چلے گا آپ کیا کرتے ہیں. کیونکہ ہم رسوم و رواج میں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں یار فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. جیسے میں نے ابھی باتیں کی ہیں نا، اتنے نعت خواہ اکٹھے ہو گئے، اتنے قاری حضرات اکٹھے ہو گئے، آپ کے سب کو ٹائم دیں گے نہیں تو ناراض ہو جائیں گے. تو سب کو ٹائم دینا ہے بے شک، اور دیر ہو جائے، لوگ بیچارے تنگی میں پڑ جائیں، شریعت کے تقاضوں کا بے شک خلاف ہو جائے، لیکن سب کو راضی رکھنا ضروری ہے. تو یہ ایسا ہوگا، سب آپ سے راضی نہیں ہوں گے. یا تو پھر اللہ کو، اللہ کے رسول کو راضی کر لیں اور دین کی پاسداری کر لیں، یا لوگوں کو راضی کر لیں. پھر ایک ہی بات ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ رسول کو بھی راضی رکھیں اور لوگ بھی سارے کے سارے آپ سے خوش رہیں. راضی رکھیں لیکن راضی وہاں تک رکھیں گے جہاں آپ کو شریعت اجازت دے گی، اس سے بڑھ کر تو نہیں. تو آپ اپنے ہر ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک گھر میں یہ محافل ہوتی ہیں، کوئی تیجے کی، کوئی 40ویں کی، کوئی 11ویں شریف کی، عرس کی، میلاد شریف کی، اس طرح کی محافل ہوتی ہیں. تو آپ جو خود کرواتے ہو اپنے گھروں میں جہاں آپ کو پورا اقتدار اور قدرت حاصل ہے کہ آپ جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہو، کم سے کم وہاں تو آپ ان باتوں کو لاگو کریں نا کہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں. کہ جہاں ایک عام ہے، جہاں پر وہ آپ کا کوئی زور نہیں ہے یا آپ کی کوئی سنی نہیں جاتی ہے، وہاں نہ صحیح لیکن جہاں آپ کی چلتی ہے وہاں تو آپ کریں نا. تو یہاں کا جو پروگرام ہے وہ بھی آپ کے ہیں، آپ چاہ کچھ بندے لوگ بیٹھ جائیں اور بیٹھنے سے غور کر لیں، سوچ لیں اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھال لیں، اور گھروں میں جو کرواتے ہیں اس کو بھی سنت کے مطابق ڈھال لیں، اور پھر جہاں جہاں آپ کی رسائی ہو دوسروں کو بھی باتیں سمجھائیں تاکہ یہ اصلاح ہو اور ہم صحیح سمت پہ چلیں. اور ایک بات یہ ہے اس میں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، کوئی اور ان کو مسئلہ ہے. اب وہ انہوں نے صرف یہ نا وہ محفلوں کی زینت بنانا اختیار کر لیا. اب وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ چلا نبینا، چلو جی اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دو. اب بول بات ہے جب آپ ٹائم دو گے تو ٹائم تو مائنس ہوگا نا اس پروگرام کا، اور جو آپ نے اصلاحی بیان کروانا تھا اس میں بھی جو ہے کمی آ جائے گی. اور پھر بعض اوقات جو نا اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی، کوئی لمٹ نہیں ہوتی، بھی ایک ہوتا ہے، دو ہوتا ہے، کتنے بعد کا جمع ہو جاتے ہیں. جو معذور افراد ہیں اگر واقعی وہ مستحق ہیں تو ہمیں ان کی امداد کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس کے یہ نہیں کہ آپ اسٹیج کی جگہ پہ اس کو کھڑا کر دیں. یہاں تو وہی کھڑا ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام کا صحیح معنوں میں وارث ہے، اس کی ویسے مدد کریں، کوئی اور طریقہ اختیار کریں کہ محافل کے اندر ان کو کھڑا نہ ہونے کا وہ موقع دیا جائے. ویسے کوئی ہم ایسا ایک طریقہ اختیار کریں. ہمارے گاؤں میں ہمارے آس پاس جو بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، حاجت مند ہیں اور مستحقین ہیں، ان کی مدد کا کوئی ہم ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ ان کو اس طرح مجموع میں آگے سوال نہ کرنا پڑے. اور یہ جو لوگ ہیں بعض جو ہے نا انہوں نے پیشہ بنا لیا، اچھا خاصا ان کے پاس پیسہ ہے، اچھے بچے مکانات ہیں، جائیداد ہے، تب بھی ان کو بس عادت بن گئی ہے تو بس وہ مانگ ہی رہے ہیں بس. تو ان باتوں کو بھی دیکھنا ہے، جو مستحقین ہیں وہاں خرچ کریں، اور یہاں پر جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو موقع نہ دیا جائے. جو معذور افراد ہیں یا حاجت مند ہیں ان کی ویسے مدد کر دی جائے. تو یہاں یہ کہ 2 شعر پڑھنے ہیں، 4 شعر پڑھنے ہیں، اس کو آپ نے جو طے کیا ہے پروگرام کی اس طرح ہم نے کرنا ہے، تلاوت ہے، نعت شریف ہے، اس کے بعد بیان ہے، اور اتنے وقت میں ہم نے کلوز کرنا ہے، اس کی پاسداری کریں. تو انشاءاللہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا کہ لوگ بر وقت آئیں گے، بر وقت مسئلہ ختم ہوگا، ہر ایک کو کوئی ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں، سارے معاملات ہمارے جو ہے نا پھر وہ درست ہوں گے اور انشاءاللہ اسے ہمیں فائدہ پہنچے گا.
تو اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق دے. جو میں نے باتیں کی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں, ان کو یاد رکھیں اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.